السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا درس قرآن جو ہے وہ سورۃ النساء کی آیات نمبر 34 سے ہے۔ آپ اس درس کو آخر تک سنیں، انشاءاللہ مختصر ترجمہ ہوگا، مختصر تفسیر ہوگی، تو درس کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال، اللہ فرماتے ہیں مرد، قوامون نگہبان ہے، علی النساء عورتوں پر مردوں کو سربراہ مقرر کر دیا۔ کس نے؟ اللہ نے۔ بما، بسبب اس کے، فضل اللہ، کہ اللہ نے فضیلت دی، بعضهم علی بعض، تم کو بعض میں سے بعض پر، یعنی بعض کو بعض میں، جیسے مردوں کو عورتوں پر فضیلت بخشی ہے۔ وبما، اور بسبب اس کے، انفقوا، وہ مرد جو ہے مال خرچ کرتے ہیں، من اموالہم، اپنا مال جو ہے وہ عورتوں پر خرچ کرتے ہیں۔ فالصالحات، پس فرمانبردار جو نیک عورتیں ہیں، قانتات، فرمانبردار ہے، حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ تو یہ مرد کے غیر حاضر ہونے، جب مرد گھر پہ نہیں ہوتا ہے تو یہی گھر کی رکھوالی کرتی ہے، حفاظت کرتی ہے اللہ کی عنایت سے۔ یہ مسئلہ تو یہاں تک بیان کر دیا کہ مرد کو قوام بنا دیا، عورت کو چاہیے کہ وہ مرد کے ماتحت ہو کے زندگی گزارے، کیونکہ اللہ نے مرد کو یہ مقام جو ہے بخشا ہے۔ آگے اگر گھر کے اندر میاں بیوی کے آپس میں رہن سہن ٹھیک نہ ہو، لڑائی جھگڑے چل رہے ہو، تو اس صورت میں پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو اس صورت کے اندر شریعت نے یہ مسئلہ بتایا ہے کہ اس صورت میں پہلا حکم، واللاتی، تمہیں وہ عورتیں، تخافون، جن پر تمہیں خوف ہو، اندیشہ ہو، کس چیز کا؟ نشوزہن، بدکاری کا اندیشہ ہو، ٹھیک ہے نا، سرکشی کا اندیشہ ہو کہ وہ عورتیں تمہاری بات نہیں مانتی، جہاں جانے سے تم روکتے ہو وہاں سے روکتی نہیں ہے، جن کے ساتھ باتیں کرنے سے تم روکتے ہو ان سے روکتی نہیں ہے، تو کیا کر لو؟ فعظوہن، ان کو نصیحت کرو، واعظ و نصیحت کرو، سمجھاؤ کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ اس کو پھر بھی وہ نہ روکے، ٹھیک ہے، تو وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان سے بستر الگ کر دو، اور اگر پھر بھی اس کے سمجھ نہ آئے اور وہ نہ روکے تو وَضْرِبُوهُنَّ، انہیں مارو۔ لیکن مارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اتنا مارا جائے کہ عورت لہو لہان ہو جائے، یا جو ہے وہ جناب آپ کو ہاسپٹل لے کے جانا پڑے، نہیں، ایسی مار سے منع کیا ہے۔ عورت کو ایسا نہیں مارنا چاہیے، چہرے پہ نہیں مارنا چاہیے، نازک بدن، نازک جگہ پہ نہیں مارنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، اتنی کو سزا دو جیسے ہلکی تنبیہ کے طور پر، ٹھیک ہے۔ لیکن فَإِنَّ أَطَاعْنَكُمْ، اگر یہ 3 کام کرنے کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے اور وہ تمہاری بات مانے اور تمہارے گھر میں رہے، عزت سے رہے، تو فَإِنَّ أَطَاعْنَكُمْ، پس اگر وہ اطاعت کرے تمہاری، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ، پھر تلاش نہ کرو ان میں، سبیلاً، راستے، پھر اس میں کیڑے مکوڑے نہ نکالو کہ تو فلاں وقت ایسی تھی، پہلی بات نہیں مانتی تھی، یہ تھا، ان باتوں کو چھوڑ دو، اب صلح ہو گئی۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرا، اور یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ آگے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان نا اتفاقی کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں کیا کرو؟ فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو ایک ثالث مقرر کر دو، مرد والوں کی طرف سے اور عورت والوں کی طرف سے، یعنی ایک اس خاندان میں سے ہو کہ جو مرد کو اچھی طرح جانتا ہے، اس کے مزاج کو جانتا ہے، اور ایک عورت کی طرف سے ہو جو کہ عورت کے مزاج کو اچھی طرح جانتا ہے، تو دونوں برادری سے ایک ثالث لے لو، سمجھدار بندے کو لے لو، اور وہ بیٹھ جائے اور ان کی لڑائی کی اصل وجہ تلاش کرے، پھر ان دونوں کو سمجھائے۔ یریدا، اگر یہ چاہے، اصلاحاً، اپنی اصلاح اگر یہ چاہے، تو یوفق اللہ بینہما، تو اللہ ان کے درمیان موافقت بھی پیدا کر دے گا۔ اگر ان دونوں کے درمیان جو باتیں ہوئی ہے، غلط فہمی ہوئی ہے، وہ دور ہو جائے اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم میاں بیوی کی طرح رہے، ہمارا گھر آباد رہے، تو پھر تو جو اللہ تعالیٰ بھی کرم کرے گا اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ بھی موافقت پیدا کر دے گا۔ اب یاد رکھو، دیکھیں فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ رات کو دریا کے اوپر اپنا تخت لگاتا ہے، اور جتنے شیاطین اس نے بھیجے ہوتے ہیں نا، ان تمام شیاطین کو جمع کر کے ان سے کارگزاری سنتا ہے کہ آج کے دن تم نے کیا کیا کام کیا۔ ایک اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے میرے آقا، آج ایک بندے کو میں نے نماز سے روکا،
وہ نماز کے لیے جا رہا تھا، شیطان کہتا ہے شاباش بیٹھ جا۔ دوسرا کہتا ہے میرے آقا فلاں بچہ مدرسے پڑھنے جا رہا تھا قرآن، میں نے اس کو روکا، شیطان کہتا ہے شاباش بیٹھ جا۔ یہ کہتا ہے جی فلاں کو میں نے شراب پہ لگا دیا، فلاں کو زنا پہ وہ سب کو تبکی دے کے بٹھا دیتا ہے۔ ایک چھوٹا سا شیطان وہ اٹھتا ہے اور سارے دیکھ کے ہنس پڑتے کہ اس چھوٹے قد کا ہے تو اس نے کیا کیا ہوگا؟ تو وہ کہتے ہیں میرے آقا میں نے بھی ایک چھوٹا سا کام کیا۔ کہا کیا؟ کہا ایک گھر کے اندر میاں بیوی بڑی محبت سے رہ رہے تھے، میں نے چاہا کہ ان میں آپس میں جدائی ہو جائے، لڑائی ہو جائے، تو میں نے دونوں کے دل میں تھوڑی تھوڑی کر کے وسوسے ڈالنے شروع کر دیے، کبھی چھوٹی چھوٹی بات پہ ایک دوسرے کو تانے، لڑائی جھگڑے، اور کرتے کرتے آج نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ میاں بیوی میں طلاق ہو گئی۔ شیطان ایک دم اپنے تخت سے اٹھتا ہے، اس کو گلے لگاتا ہے، شاباش دیتا ہے اور کہتا ہے سب سے بہترین کام اس نے کیا۔ باقیوں کو کہتا ہے تم نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ میاں بیوی کی لڑائی پر شیطان اتنا خوش ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ میاں بیوی کی لڑائی نہیں ہے، پورا معاشرہ برباد ہوگا۔ بچوں کی تربیت اس ماحول میں ہو رہی ہے جہاں پر گالم گلوچ ہے، جہاں پہ چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائیاں ہیں، وہ بچے اس تربیت کو لے کے جب معاشرے میں آئیں گے تو معاشرے کا ماحول بھی بگاڑ دیں گے۔ اس لیے فرمایا ایک اللہ والے کو کسی نے اپنے گھر میں دعوت دی کھانے کی، جب وہ آئے انہوں نے کھانا کھایا، کھانے کے بعد انہوں نے اپنے مرید سے کہا ذرا اپنی بیوی کو پردے کے پیچھے بلاؤ۔ اس کی بیوی آئی تو اس پیر نے کہا، پیر صاحب نے اس کی بیوی سے کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، بڑا لذیذ کھانا بنایا تھا، بڑا مزہ آیا کھا کر، بہت سکون آیا۔ تو اس کی بیوی سسکیاں لے کر رونے لگ پڑی۔ اس نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہا یہی لفظ کے لیے تو مجھے بڑی زندگی ہو گئی ترستے ہوئے، میں نے کبھی اپنے شوہر سے آج تک یہ لفظ نہیں سنا، کاش کہ یہ لفظ مجھے یہ بھی کہہ دیتے تو مجھے کتنا حوصلہ ملتا۔ کئی مرد ہوتے ہیں نا بیوی کے ہر کام میں کیڑے نکالنے، تانے نکالنا ہی نہیں، ہر اپنی بیوی کی ہر کام کی اچھی کام کی تعریف کرو، یہ بہت اچھا کیا، دل خوش کرو۔ ایک اللہ والے فرمانے لگے کبھی بھی اپنے گھر جاؤ نا تو بغیر یعنی تحفے کے نہ جاؤ، اپنی بیوی کے لیے کوئی تحفہ کوئی ہدیہ ضرور لے کے جاؤ، اس سے محبت بڑھے گی۔ جب گھر میں میاں بیوی کے اندر محبت ہوگی وہی اثر اولاد پہ پڑے گا، اولاد میں بھی محبت ہوگی اور اولاد کی تربیت اچھی ہوگی۔ لیکن جس گھر کے اندر میاں اپنی بیوی کو وہی ماں کی گالیاں دے اور بہنوں کی گالیاں دے تو اس کی اولاد کیا سیکھے گی اپنے والدین سے؟ اس لیے یہ تمہیں اللہ نے اگر یہ مقام دے دیا اور تمہیں والد بنا دیا، تمہیں ایک شوہر بنا دیا، تو کم سے کم اپنے رتبے کا خیال کرو، تمہارا ایک ایک لفظ معاشرے کے اندر گھوم جائے گا۔ اگر تم نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی تو وہ اچھی تربیت پورے معاشرے کو اچھا کر دے گی، اور اگر تم نے اپنی اولاد کی بری تربیت کی تو وہ بری تربیت پورے معاشرے کو برباد کر دے گی، اور اس جرم میں تم بھی شریک ہوگے۔ تو اس لیے فرمایا اگر وہ اپنی اصلاح چاہے تو اللہ ان کے اندر بھی موافقت پیدا کر دے گا، کیونکہ ان اللہ بے شک کان علیمن، اللہ جاننے والا بھی ہے اور خبردار ہے۔ اور آگے فرمایا پہلے اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا جو ہے وہ گھر کی زندگی بتائی کہ گھر کی زندگی اچھی ہونی چاہیے، اور آگے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور عبادت کرو اللہ کی، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور نہ شریک ٹھہراؤ اس کے ساتھ کسی چیز کو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ سب سے پہلا حق کیا ہے بندے پر؟ اللہ کا، کہ اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اور دوسرے نمبر پر حسن سلوک کا سب سے پہلا حقدار وہ والدین ہے، اس کے بعد وَبِذِي الْقُرْبَى، پھر اپنے قریبی رشتہ دار ہے، وَالْيَتَامَى، اس کے بعد یتیم ہے، وَالْمَسَاكِينَ، اس کے بعد مسکین ہے۔ مسکین کہتے ہیں جو صاحب نصاب نہ ہو، جس کے اوپر جو ہے فطرانہ واجب نہ ہو، زکوٰۃ فرض نہ ہو، وہ مسکین غریب ہوتا ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، تکبر سے پیش نہ آؤ۔ والمساکین، اور اس کے بعد والجار ذی القربى، جو پڑوسی ہے وہ جو تمہارے پڑوس میں ہے
اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ والجاری ذی القربى، وہ رشتہ دار جو تمہارے پڑوس میں رہتے ہیں، ایک تو عام پڑوسی ہے، ایک وہ تمہارا رشتہ دار بھی ہے اور تمہارا پڑوسی بھی ہے، تو وہ تمہارے حسن سلوک کا زیادہ حقدار ہے۔ والجار الجنوبی، اور فرمایا یا وہ پڑوسی جو اجنبی ہو، تمہارا رشتہ دار تو نہیں ہے لیکن تمہارا پڑوسی ہے، تو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ والصاحب بالجنب، اور یا جو ہے جو آپ کے پاس اٹھنے بیٹھنے والے ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، حسن سلوک سے پیش آؤ۔ وابن السبیل، اور مسافروں کے ساتھ۔ وما ملکت ایمانکم، اور لونڈیوں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ، جو تمہارے نوکر ہے ان کے ساتھ بھی اچھے سلوک سے پیش آؤ۔ اور آگے فرمایا ان اللہ لا یحب، بے شک اللہ تعالی جو ہے پسند نہیں کرتا ہے، من کان مختالا فخورا، غرور کرنے والے اور بڑی باتیں کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے، تو اس چیز سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ آگے فرمایا الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں خود بھی کنجوس ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں بخیل اربوت زاہد بحر و بر، بہشتی نباشت بحکم خبر۔ بخیل آدمی اگر بحر و بر کا بھی مالک بن جائے وہ جنت میں نہیں جا سکتا، ہمیں حدیث سے یہی خبر ملی ہے۔ اور فرمایا کہ وہ لوگ یبخلون، جو بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ، اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو، بالبخل، بخل کا، وَيَكْتُمُونَ، اور وہ چھپاتے ہیں، مَا آتَاهُمُ اللَّهُ، وہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ان کو، من فضلہ، اپنے فضل سے، جو مال اللہ نے ان کو دے رکھا ہے ان کو چھپاتے ہیں، غریبوں کی طرح کپڑے پہنتے ہیں، غریبوں کی طرح کھاتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ ان کے پاس پیسے ہیں، تو اس طرح لوگ اللہ کہتے ہیں وَأَعْتَدْنَا، ہم نے تیار کر دیا، لِلْكَافِرِينَ، کافروں کے لیے، عذابًا مُہِینًا، ہم نے کافروں کے لیے ایک رسوا کن اور اہانت والا عذاب تیار کیا ہے۔ والذین، وہ لوگ، ينفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مالوں کو، رعاء الناس، دکھلاوے کے طور پر، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، واہ واہ کے لیے کہ جی ماشاءاللہ جی جناب بہت خرچ کرنے والا ہے، اور اس کی دل میں ہوتی کہ لوگ میری واہ واہ کریں، تعریف کریں، تو اس طرح لوگوں کے لیے۔ اور ولا یؤمنون باللہ، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے ہیں اللہ پر، ولا بالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، اور شیطان جس کا ساتھی ہو جائے، وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ، جس کا ساتھی شیطان ہو، لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، تو فرمائے یقیناً وہ شیطان جو ہے وہ بہت برا ساتھی ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، اور ان کا کیا بگڑتا، لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے، وانفقوا مما رزقهم اللہ، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے، وانفقوا مما رزقهم اللہ، جو اللہ نے ان کو مال دیا اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، تو فرمایا وکان اللہ بہم علیما، اللہ تعالیٰ ان سے خوب واقف ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، یقیناً اللہ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اور اگر کسی نے نیکی کی ہو تو فرمائے یضاعفها، اللہ تعالیٰ اسے دگنا کر دے گا، وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ دے گا اپنے پاس سے اس کو بہت بڑا اجر۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، پھر کیا حال ہوگا اس دن، من كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، جب کہ ہم ہر ایک امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب پر گواہ بنائیں گے۔ یومئذ، اس دن، یود الذین کفروا، تو جن لوگوں نے راہ کفر اختیار کی ہے، وعصوا الرسول، اور رسول کی نافرمانی کی، لو تسوی بہم الارض،
تو وہ اس دن تمنا کریں گے، کس چیز کی تمنا؟ کہ کاش کہ ہم مٹی ہو جائے یا ہم زمین میں ملا دیا جائے۔ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اللہ تعالیٰ سے کوئی بات پوشیدہ اس دن وہ نہ رکھ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس درس قرآن پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کر لیجیے، اگر چینل پر آپ پہلی مرتبہ ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔